بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو نہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت باخریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں 9 مئی کے حوالے سے بڑی بریکنگ نیوز۔ وہ مناظر جو میڈیا چینل نے نہیں دکھائے، وہ خبریں جو میڈیا چینلز نے نہیں دکھائیں، اور اڈیالہ جیل میں ہنگامی ملاقاتیں، شیر افضل امراوت کی پکی چھٹی، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے ناظرین اکرام، آج 9 مئی کا دن ہے اور جو کچھ 9 مئی کے دن ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میرے سمیت تمام پاکستانی قوم یہ چاہتی ہے کہ اس 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے تاکہ صاف شفاف انکوائری ہو سکے اور پاکستانی قوم کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، کون منصوبہ ساز تھا، کون سہولت کار تھا۔ یہ ہر ایک سیاسی جماعت کی بھی خواہش ہے، درخواست ہے، تو پاکستانی پوری قوم کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اچھا ناظرین اکرام، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا کہ جیسے ہی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ قوم سے معافی مانگ لے اپنے کیے کی۔ جو عمران خان ہے وہ ڈٹائی سے کام لے رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ دوسروں کو کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ سے شروع کریں، اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ بسم اللہ کریں۔ جو آپ کے وزارت داخلہ میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، 17 لوگ بے گناہ جن کو جان سے آپ نے مروا دیا، جن میں خواتین بھی موجود تھیں، حاملہ خواتین تھیں، تو ان کے ورثاء سے اور پاکستانی قوم سے آپ بھی تو معافی مانگ کر اخلاقی جرت کا مظاہرہ کریں۔ اب آگے چلتے ہیں تو آپ کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے گوجرانوالہ میں اپنے جلسہ میں نام لے کر جنرل باجوہ صاحب اس وقت آرمی چیف تھے، جنرل فیض حمید صاحب کا نام لے کر تنقید کی اور کہا کہ میری حکومت انہوں نے کروائی ہے، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے کروایا ہے۔ تو اس پر اپنے قائد محترم کو بھی یہ آپ نصیحت کریں جس طرح آج کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ معافی مانگیں، تو میاں نواز شریف صاحب کو بھی یہی کہیں نا کہ وہ بھی قوم سے معافی مانگیں جو انہوں نے پاک فوج کے حاضر سروس آرمی چیف کے متعلق گفتگو کی تھی، دھمکیاں دی تھیں۔ آگے اپنے وزیر دفاع جن کو ہر مرتبہ کال کرنے پر سیٹ جتوائی جاتی ہے، احسان فراموش ہیں وہ، انہوں نے اسمبلی میں کون سی تقریر کی تھی کہ یہ جو ہیں پاکستانی قوم کا گوشت نوچ کر کھا رہے ہیں، بس کریں، اب پاکستان کو کھا دیا آپ نے، کس کے متعلق کہا تھا؟ ان کو بھی نصیحت کریں کہ وہ بھی پاکستانی قوم سے معافی مانگیں۔ اپنے سے شروع کرتا ہے نا بندہ، دوسروں کو یہ نصیحتیں کرنا تو بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن اپنے سے ابتدا کرنی چاہیے، بسم اللہ کرنی چاہیے آپ کو۔ اچھا ناظرین اکرام، ایک طرف تو یہ ہوا، ایک طرف پورے پاکستان میں جو حکومت ہے انہوں نے یہ بندوبست کر رکھا تھا کہ ریلیاں نکالنی ہیں پاک فوج کے حق میں، اور سکولوں میں کالجوں میں بھی یہ پیغام، یہ حکم نامہ جاری کر دیا گیا تھا کہ آپ نے تقریبات منعقد کروانی ہیں، بچوں کو پاک فوج کے حق میں نعرے لگوانے ہیں، اور جو 9 مئی کا واقعہ ہوا اس کی مذمت کروانی ہے۔ اچھا پھر یہی ہوا، سکولوں میں تقریبات ہوئیں، بچوں کو سڑکوں پر نکالا گیا، جھنڈے پکڑے ہوئے تھے، پاک فوج کے حق میں نعرے لگوائے گئے، اور وہاں پہ کچھ دیکھنے کو منظر جو ہیں وہ عجیب ملے۔ وہاں پہ دیکھا، اکثر سوشل میڈیا
ایسی چیز ہے جو چھپنے نہیں دیتی کسی چیز کو بھی۔ بچے نعرے لگا رہے ہیں عمران خان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ اب ایک اسکول میں ایک بچے نے نعرہ لگایا عمران خان زندہ باد، استاد نے کہا کہ کس نے نعرہ لگوایا ہے؟ تو تمام بچوں نے ہاتھ کھڑے کر لیے اور کہا کہ ہم سب نے لگایا ہے عمران خان زندہ باد۔ تو ناظرین اکرام، یہ شاید اس طرح کے جب پروگرام منعقد کروانا چاہتی ہے یہ گورنمنٹ، ان کے شاید مشیر کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو مشورہ نہیں دیتے کہ یہ بھی معاملہ ہو جائے گا، تو ساتھ ہی اساتذہ کرام کو یہ تربیت دے دیا کریں پہلے ہی کہ آپ نے بچوں کو یہ سمجھا دینا ہے کہ عمران خان کے حق میں یا تحریک انصاف کے حق میں نعرے نہیں لگوانے بلکہ ان کے خلاف نعرے لگوانے ہیں۔ لیکن یہ مسٹیک کر دیتے ہیں، ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جہاں پہ بھی نوجوانوں کو بچوں کو یہ نکالتے ہیں تو وہاں پہ نعرے جو ہیں خان کے حق میں لگ جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، پورے پاکستان میں ریلیاں نکلوائی گئیں جس میں تمام جنہوں نے بھی تقریر کی پاک فوج کے حق میں کی، کرنی بھی چاہیے۔ پاک فوج ہماری ہے، پاک فوج کے بغیر ہمارا ملک کا دفاع بالکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو دوسری جانب جو ہے تقریر کی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 9 مئی کا حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ مٹی پاؤ والا پروگرام اس پہ نہیں چلے گا، جو منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ یہ تو آرمی چیف عاصم منیر صاحب کے خلاف بغاوت تھی، یہ ان کے خلاف بغاوت کی گئی تھی۔ خواجہ اصف صاحب نے ہمیشہ کی طرح آج پھر الٹ سا بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ فوج کے اندر سے بھی کچھ لوگ ملوث تھے، خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ سارا منصوبہ کروایا، سہولت کاری فوج کے اندر سے بھی کروائی گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا بھی بیان آ گیا، تینوں جو چیف صاحبان ہیں ان کی طرف سے، کہ یہ جو 9 مئی کا واقعہ ہوا منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ تو عطا ترٹ صاحب ہیں، وہ کہاں پیچھے بلا رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ عمران خان کے ساتھ کچھ خاص خصوصی طور پر محبت کی جا رہی ہے کہ ان کے 1 سال گزرنے کے باوجود جو 9 مئی کے واقعہ میں ملوث ہیں ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی گئیں۔ تو آپ کوشش کریں، آپ جائیں، آپ وکالت کریں، جو ملزمان کو ابھی تک عدالتوں نے سزائیں نہیں سنائیں تو آپ چلے جائیں، آپ بھی وکیل ہیں کہ ان کو سزائیں دلانی چاہیے، اگر جرم کسی نے کیا اس کو سزا تو ملنی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کی کچھ آج سارا دن چلتا رہا۔ دوسری جانب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ اعلان کیے رکھا تھا کہ اس 9 مئی کے دن ریلیاں جلوس نکالنے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر آپ نے پورے پاکستان میں نکلنا ہے۔ تو اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف اعلان کرتی ہے تو لوگ نکلتے ہیں۔ تو آج بھی ہمیشہ کی طرح لوگ نکلے۔ اسلام آباد میں دفعہ 144 لگایا گیا تھا، باقاعدہ پولیس نے کہا تھا کہ ہم سختی کے ساتھ نمٹیں گے اگر کوئی ریلی جلوس نکلے تو۔ بہرحال وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ریلیاں نکالیں۔ شہریار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ساتھ ہی سیالکوٹ کی جو مادرے سیالکوٹ ہیں، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، بزرگ خاتون ہیں، عمر اور عثمان کی والدہ ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیے گئے اور خان صاحب کے نعرے لگاتے ہوئے وہ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ بعد میں ان کو اور ان کی بہو کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ ریلیاں نکال رہی تھی، ہم نے اریسٹ کیا تھا لیکن بعد میں ہم نے چھوڑ دیا، یہ پولیس کا موقف آیا ہے۔ لیکن اسی طرح ناظرین اکرام، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی پکڑ دکڑ سارا دن چلتی رہی۔ دوسری جانب ناظرین اکرام، اڈیالہ جیل میں آج سابق صدر عارف علوی صاحب، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب، عامر ڈوگر صاحب، وزیر اعظم سابق جو ہیں آزاد کشمیر کے عبدالقیوم نیازی صاحب، ان تمام احباب نے خان صاحب کے ساتھ ملاقات فرمائی۔ ملاقات کرنے کے بعد صدر عارف علوی صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا دلیرانہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج کو اس طرح کے بیانات نہیں دینے چاہیے، سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جس طرح کے بیانات ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ فوج ایک ادارہ ہے، ادارے کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ عمر ایوب صاحب نے باقاعدہ
اپنے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیر افضل مروت صاحب کے متعلق خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کو کور کمیٹی سے فوراً فارغ کیا جائے، دیگر جو بھی کمیٹیاں ہیں ان سے ان کو فارغ کیا جائے اور ان کو شو کاز نوٹس دیا جائے۔ اگر شو کاز نوٹس کا جواب تسلی بخش نہیں دیتے یا نوٹس کا جواب دیتے ہی نہیں تو سیاسی کمیٹی ان کے بارے میں فیصلہ کرے گی ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو اگر ناظرین کرام یہ کہا جائے کہ آج باقاعدہ شیر افضل مروت صاحب کی تحریک انصاف سے چھٹی کروا دی گئی ہے تو یہ کہنا درست ہوگا۔ تو آج باقاعدہ ان کی چھٹی کروا دی گئی ہے۔ کل انہوں نے پریس کانفرنس کر کے تمام باتیں بتائی تھیں کہ میرے ساتھ کیا لابی ہو رہی ہے۔ آج خان صاحب نے بھی باقاعدہ حکم دے دیا ہے کہ ان کو شو کاز نوٹس جاری کیا جائے۔ تو ناظرین کرام آج تک کے لیے اتنے ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔